بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ. ناظرین، ہم بانی و قائد متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے جو لندن میں جو ان کی عدالت میں جو جائیداد کیس تھا ایم کیو ایم کی جائیدادوں کے حوالے سے، اس پہ جو ہم آپ کو 2 دن سے اس کی جو رپورٹ وہ دے رہے تھے، اس رپورٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور 2 ہفتے بعد اس کا اعلان کریں گے. لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 2 ہفتے نہیں بلکہ وہ چند دنوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا ہے. اب وہ ان پر منحصر ہے کہ وہ 2 ہفتے سے پہلے اس کا اعلان کر دیں یا اس کے بعد کریں. اس دوران وہ دونوں جانب کے جو وکلاء ہیں، ایک تو جو ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل ہیں امین الحق کی جانب سے وہ، اور جو الطاف حسین یا جو ایم کیو ایم لندن ہے اس کی جانب سے جو وکیل ہیں، ان دونوں سے الگ سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی گفتگو کریں گے جس کا دائرہ کہ کوئی میڈیا سے کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی کوئی ہیئرنگ کریں گے. اس کے بعد وہ جو ہے وہ فیصلہ جو انہوں نے محفوظ کیا ہے اس کا وہ اعلان کریں گے. لیکن اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ چند روز کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے یہ تازہ ترین صورتحال جو ہم آپ کو بتا رہے تھے، اور دوسری ایک اور اس حوالے سے جو ایک پوری رپورٹ ہے وہ باقاعدہ ایم کیو ایم کا جو لندن سیکریٹریٹ ہے وہاں سے جو بھی یہ ایم کیو ایم کی جو جائیداد کا 7 جائیدادوں کا جو کیس ہے، اس کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، جو بیانات ہوئے، اس حوالے سے پوری ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ لندن سیکریٹریٹ سے جاری کی جانے والی ہے. تو وہ بھی جب جاری ہوگی جیسے ہی ہم آپ کو اس کے حوالے سے بھی بالکل آگاہ کریں گے. لیکن اب پاکستان میں جو ہے، خاص طور پہ کراچی میں، ہم کیونکہ کراچی کو فوکس کیے ہوئے ہیں، کراچی کی سیاست کے حوالے سے ہماری زیادہ گفتگو ہوتی ہے، تو اب کراچی کی سیاست میں بھی بڑا تلاطم پیدا ہو رہا ہے. ایک جانب تو جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں. اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ بہادر آباد کا جو عارضی مرکز ہے، جو بالکل ایک ڈرائنگ روم میں وہ بند ہو کے رہ گئے تھے اب تک، تو وہ کم از کم ڈرائنگ روم کی سیاست سے نکلے ہیں. اور اب انہوں نے جو تینوں دھڑے متحد ہو گئے، تو اب یہ کیا ہے کہ مختلف کمیٹیاں یا ٹیمیں بنا دی ہیں جو مختلف رہنما ہیں، یعنی مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی، ڈاکٹر فاروق ستار، خالد مقبول، خواجہ اظہار الحسن اور اس طرح کے. تو وہ الگ الگ ٹیمیں بنا دی ہیں، اور یہ ٹیمیں جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جا رہی ہیں، ٹاؤنز میں جا رہی ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ایک عوامی رابطے کی جو مہم ہے وہ تیز کی ہوئی ہے. پھر ایک جلدی جو ہے ایم کیو ایم پاکستان ایک احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ ترتیب دے رہی ہے. مظاہرہ ظاہر ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ انہوں نے نہیں لیا تھا، لیکن جو ان کا ایک احتجاج ہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے کہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے، انتخابی فہرست جو ہے اس حوالے سے. دوبارہ وہ ایک احتجاجی پروگرام جو ہے وہ بڑے پیمانے پر وہ ایک مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آئندہ چند دنوں میں احتجاجی مظاہرے کی صورت میں سامنے آئے گا. دوسرے یہ کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فروری کے آخر میں وہ کوئی ایک جلسہ بھی رکھ رہے ہیں باغ جناح میں. اور فروری کا آخر اس لیے بھی ہے کہ ابھی چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، سرد موسم ہے. اس سرد موسم میں رات میں ظاہر 8-9 بجے کے بعد جلسہ کرنا، لوگوں کا اکٹھا کرنا ان کے لیے تو ویسے ہی مشکل ہے، لیکن سردی کے موسم میں اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو وہ اس بات کا بھی انتظار کر رہے ہیں، یا جو 1 مہینے کا وقت انہوں نے دیا ہے تاکہ جو سردی جو ہے وہ کم از کم اس کی شدت میں کمی آ جائے اور ایک تھوڑا گلابی سا موسم ہو جس میں لوگوں کو وہ جمع کر سکیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے. دوسرے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پی ٹی آئی نے جو نشستیں چھوڑی ہیں یا چھوڑی تھی، ان کے جو استعفے منظور کیے ہیں، تو وہ 9 نشستیں جو ہے وہ کراچی کی بھی بنتی ہیں. اور الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک باقاعدہ ایک پولنگ کے لیے ایک شیڈول جاری کر دیا. وہ 16 مارچ کو جو ہے وہ ضمنی الیکشن ہونے. تو کراچی کی 9 نشستوں پہ بھی 16 مارچ کو الیکشن ہوگا. تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی حکمت عملی بنا رہی ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جانب تو ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی الیکشن کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا یا دستبردار ہوئے، الیکشن نہیں لڑا جو صورتحال تھی، اور اس کی جو بنیادی وجہ انہوں نے بتائی وہ حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹ اور ظاہر اسی طرح کی چیزیں کہ جی مردم شماری نہیں. تو اب جو وہ 16 مارچ کو جو پولنگ ہوگی ضمنی الیکشن کے لیے، جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی چھوڑی ہوئی، اب اس میں ایم کیو ایم حصہ کیسے لے گی؟
کیا حلقہ بندیاں اس وقت تک تبدیل ہو جائیں گی، ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گی، ووٹر لسٹیں جو ہے وہ چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گی، یا مردم شماری اس وقت تک ہو چکی ہوگی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ مردم شماری کا بھی جو ہے وہ جلد ہی آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو اب یہ ایم کیو ایم کے لیے چونکہ، لیکن ایم کیو ایم کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، تو اپنی ساکھ جو ہے وہ بہتر بنانی، تو اس کے لیے یقیناً اس کو عوام کے پاس تو جانا پڑے گا، اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پہ جائیں گے۔ تو بالکل وہ سڑکوں پہ آنے کا، الیکشن میں حصہ لینے کا، احتجاجی مظاہروں کا، جلسے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے حکومت چھوڑنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی عندیہ نہیں دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تمام تر سرکاری مراحت اور جو سہولتیں ہیں، وہ جو فائدے ہیں، سیاسی فائدے ہیں جو حکومتوں کے ذریعے، وہ تمام تر وہ حاصل رکھنا چاہتے ہیں، اور اقتدار کی کشتی میں بھی پیر رکھنا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو کراچی میں انہوں نے جو 2 ایڈمنسٹریٹر لیے تھے، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے بعد جو ہے وہ بھی ان کو دوبارہ سے ان کو مل گئے اور کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب ایک تو وہ سندھ حکومت سے بھی مراعات لے رہی ہے، ایڈمنسٹریٹر کی، ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں، اور دیگر معاملوں میں، اور وفاقی حکومت میں بھی شامل ہے۔ تو یہ بڑا دوہرا معیار ہے کہ ایک جانب تو وہ حکومت چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ دوسرے ایک اور اطلاع ہم آپ کو دیتے چلیں کہ ایم کیو ایم کے جو سابق رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر بابر خان غوری، ہم نے آپ کو گزشتہ روز بھی بتایا تھا، اور ہماری بات بھی ہوئی تھی بابر غوری صاحب سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ابھی مدینے میں ہوں، اور مدینے سے میں اب میرا جو سفر ہے وہ میں جا رہا ہوں مکہ کی طرف، مجھے عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو ان سے ہماری بڑی مختصر سی بات ہوئی تھی، چونکہ وہ سفر میں تھے، اور ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ واپسی کہاں ہے آپ کی، تو انہوں نے کہا میں ابھی تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بالکل عمرے کی ادائیگی کے بعد جو ہے بابر غوری صاحب نے 30 جنوری کو جو ہے وہ پاکستان آنے کا جو ہے ایک پروگرام مرتب کر لیا ہے، اور اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز ان کی صاحبزادی نے باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن اپنی کی تھی، اس کے تحت ان کی کوئی راہداری ضمانت حاصل کر، چونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ایک کیس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے 10 روز کی جو ہے راہداری ضمانت بھی حاصل کر لی ہے بابر غوری صاحب نے۔ آپ کے علم میں کہ اس سے پہلے بھی جب بابر غوری صاحب آئے تھے تو ان کی آمد سے قبل جو ہے ان کی صاحبزادی نے عدالت جا کے جو ہے باقاعدہ ان کا ایک پٹیشن کی تھی، اور ان کی ضمانت کے لیے وہاں پر اپیل کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے تھوڑا عرصہ چونکہ میڈیا میں بڑا شور مچ گیا تھا تو وہ کچھ عرصہ رک گئے تھے، اور اس کے بعد ایک دم خاموشی سے اچانک وہ آئے تھے، اور آ کر ان کو گرفتار بھی ہو گئے تھے، پھر وہ ریمانڈ پر جیل میں بھی رہے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس مقدمے میں جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا کلیئر کرا کے واپس چلے گئے تھے۔ اب یہ ان کے بارے میں کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، تو اب وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ جوائن کریں گے۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر غوری صاحب سے ہماری متعدد بار بات ہوتی رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوں، میں بالکل، میرا ابھی سیاست سے فی الحال جب ہوگا تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر پاکستان آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اور نجی معاملات تو ان کے ہوں گے یقیناً، لیکن ان کے سیاسی معاملات بھی، چونکہ وہ اس وقت لگتا ایسا ہے، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں نون لیگ کی ہے، تو دونوں یعنی وفاقی نمائندوں سے بھی جو حکومت میں ہیں اور سندھ میں جو اہم لوگ ہیں ان سے بھی بابر غوری صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہیں، خاص طور پر جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان سے بہت اچھے مراسم، اور بھی لوگوں سے، لیکن جب وہ پہلے بھی آئے تھے تو وہ بتایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار سے جو ہے وہ بات کر کے آئے تھے، اور یہاں اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ وزیر داخلہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے بیان بھی دیا تھا۔ تو اب بھی ان کی تمام لوگوں سے رابطے ہیں، اور سندھ کے حوالے سے ان کے جو رابطے ہیں وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، جن کی صدارت میں انہوں نے وہ وزیر بھی تھے، اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، اور لوگوں سے بھی ہے، تو ان کے سب سے رابطے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہتر موقع ہے، اچھا وقت ہے، تو کم از کم وہ آ جائیں۔ لیکن بابر غوری صاحب کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کا لندن الطاف حسین کی جو اصل ایم کیو ایم ہے اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان سے کسی قسم کے کوئی رابطے ہیں بابر غوری صاحب کے۔ اب اگر وہ رابطے یہاں کرتے ہیں
جو ہمیں اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ بابر غوری کا رابطہ تو سب سے رہتا ہے، خاص طور پہ وسیم اختر سے ان کی بڑی دوستی ہے، وسیم اختر سے ان کا رابطہ رہتا ہے، اور پچھلے دنوں جب وہ آئے تھے تو ان کا یہ شکوہ تھا کہ ایک تو یہ کہ جب وہ پچھلی دفعہ آئے تھے تو ایم کیو ایم پاکستان کے کسی فرد نے جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جو ایم کیو ایم کے جو سینیٹر ہیں، جو سابق وفاقی وزیر ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، جو کہ بہت اچھے وکیل ہیں اور ان کے دوست بھی رہے ہیں بابر غوری صاحب کے، ان کی پارٹی میں بھی رہے، لیکن فروغ نسیم صاحب نے بھی ان کو کوئی قانونی امداد کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی تھی، کوئی گریز ہی کیا تھا۔ تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت گزشتہ جب بابر غوری جب آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے جو ضمانت حاصل کی تھی، پھر ریمانڈ پہ جیل بھی چلے گئے تھے اور پھر جو رہا ہوئے تھے، تو اس وقت بھی جو ان کے وکیل تھے وہ جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ، ان کے جو صاحبزادے ہیں، جو بیرسٹر ہیں، وہ بابر غوری کے وکیل تھے اور اب بھی وہ وکیل ہے۔ تو بابر غوری کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن ان کا اصل ایم کیو ایم لندن سے یا الطاف حسین صاحب سے کسی قسم کا نہ کوئی رابطہ ہے۔ ہم نے یہ بات لندن سیکریٹریٹ میں بھی پتہ کی ذرائع سے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے سے کوئی ان کا نہ تو کوئی تعلق ہے نہ کوئی رابطہ ہے، اور ان کے آنے جانے کا، وہ پاکستان کیوں آ جا رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ شاید دوبارہ سے سیاست میں سرگرم ہونا چاہتے ہیں، اور ایم کیو ایم میں جو سارے دھڑے جس طرح متحد ہو رہے ہیں، تو وہ یا جو پرانے لوگ آ گئے، مصطفیٰ کمال بھی آ گئے، انیس قائم خانی بھی آ گئے، فاروق ستار بھی آ گئے، تو اس طرح بابر غوری بھی اب سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ محفوظ راستے لے کر محفوظ راستہ انہیں مل جائے گا اور وہ سیاست کر سکیں گے۔ ایک اور دوسرا نام ایم کیو ایم کا ایک بڑا نام ہے، سابق صوبائی وزیر رہ چکے ہیں رضا ہارون صاحب، جو ایم کیو ایم چھوڑ کے پی ایس پی میں چلے گئے تھے، پھر انہوں نے کافی عرصہ ہوا پی ایس پی بھی چھوڑ دی تھی، اب وہ لندن میں رضا ہارون صاحب کی جو ملاقات ہے، وہ جو وفاقی وزیر ہیں ریلوے خواجہ سعد رفیق، ان سے ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے رضا ہارون صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، بلکہ رضا ہارون صاحب کا کہنا ہے کہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے ایاز صادق صاحب، جو اس وقت بھی وفاقی وزیر ہے، ان کا بھی ٹیلی فون آیا تھا۔ رضا ہارون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو کر مسلم لیگ نون کے لیے کراچی میں کام کرنے کو تیار ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ رضا ہارون جو ہے وہ جلد ہی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے، لندن میں وہ اس وقت موجود ہیں، اور ممکن ہے کہ جلد ہی ان کی میاں نواز شریف سے بھی ملاقات ہو، اس کے بعد وہ کراچی آئیں، اور اب چونکہ جو 9 نشستیں ہیں کراچی کی جو پی ٹی آئی نے چھوڑی ہے، اس پہ ضمنی الیکشن کا شیڈول بھی آ چکا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ رضا ہارون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کراچی سے قومی اسمبلی کی کسی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ساری جو ہے گفتگو یا یہ جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے یہ اس وقت چل رہی ہے، اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں لیاری سے جن کا تعلق رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نبیل گبول صاحب، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ وہ اورنگی ٹاؤن میں گئے، وہ اپنی گاڑی میں وہاں ان کو لوگوں نے گھیر لیا ہے اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے، قمیض پھاڑ دی ہے، اور یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ بلا تصدیق جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ظاہر ہے کہ نبیل گبول کے پاس بھی یہ بات پہنچی ہے، وہ ویڈیو پہنچی، تو انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا نبیل گبول صاحب نے، اور نبیل گبول صاحب نے بڑی سختی سے تردید کی ہے، کہا وہ پتہ نہیں کون ہے وہ بندہ جس کو میرا وہ کہا جا رہا ہے، میں تو نہیں ہوں بالکل، اور نبیل گبول صاحب نے کہنا کہ میں اورنگی ٹاؤن کیوں جاؤں گا، بات تو صحیح ہے، نبیل گبول صاحب کبھی بھی اورنگی ٹاؤن نہیں گئے، ان کا نہ تو حلقہ ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے، ہاں لیاری میں اگر وہ جاتے ہیں، لیاری میں ان کے ساتھ کوئی لیکن نبیل گبول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک تو یہ میری ویڈیو نہیں ہے، پتہ نہیں کس بندے کی ہے، مجھے نہیں پتا، اور کہنے کہ میرے ساتھ ایسا اول تو ہو نہیں سکتا، اور ہوگا تو پھر میں جواب دینا جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز کرے گا تو میں اس کو جواب نہ دوں، میں بالکل اس کو جو ہے جواب دوں گا، اور کوئی میرے ساتھ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ ناظرین تھی ہماری آج کی گفتگو، اور مزید بھی ہم آپ کو جو ہے تازہ ترین صورتحال سے جلد آگاہ کریں گے۔ آپ ہماری جو ویڈیو ہے، جو پروگرام ہے، وہ آپ دیکھتے رہیے گا، خاص طور پہ جو ایم کیو ایم لندن میں جو کیس چل رہا تھا جائیدادوں کا، جس میں الطاف حسین صاحب پیش ہوئے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہو گیا، اس حوالے سے ایک مفصل رپورٹ ہے، اس سے ہم آپ کو جلد آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو اس سے قبل کے ناظرین کہ میں آپ سے آج کی اس نشست سے اجازت دوں، میری آپ سے ایک بار پھر وہی گزارش ہے کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔
تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.